مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ لائیو ٹیلی فون کالز کا سیگمنٹ ہے۔ ہمارے ساتھ کون کالر ہیں؟ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا سوال ہے آپ؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ جو میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل آ رہی ہے بھائی جان، سوال پوچھ لیں۔ ہاں جی، میرا سوال سر یہ ہے کہ آن منی کا کاروبار کرنا کیسا ہے؟ جیسے کہ ہم ایک گاڑی کے لیتے ہیں اور اسے آن پہ بیچ دیا، آن پہ بیچ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آن گاڑی کے اوپر آن ہوتا ہے نا، کار پہ آن، آن منی کا کاروبار کرنا کیسا؟ ہم بک کراتے ہیں، گاڑی آتی ہے، ہم آن پہ بیچ دیتے ہیں۔ جی السلام علیکم، ایک اور کالر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جب سجدہ تلاوت آتا ہے تو کیا ہمیں یا نماز سے ہی سجدہ کرنا چاہیے، تکیے پہ قرآن مجید ایک سائڈ پر اچھا سجدہ کر لیں؟ ٹھیک ہے، نماز کے دوران نماز کے دوران جب سجدہ تلاوت آتی ہے تو وہیں سجدہ کر لیں یا الگ سے کر لیں یا کیا اہتمام کریں؟ نماز کے دوران کہہ رہی ہیں، نماز کے دوران کہہ رہی ہیں نا آپ، یا تلاوت کے دوران؟ دونوں وضاحت کر دینا آپ، ٹھیک ہے، تلاوت ہو یا نماز ہو آپ بتا دیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا سر، میرا سوال یہ ہے کہ ناک میں تیل لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے۔ ناف میں تیل لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے نہیں؟ چلیں پوچھتے ہیں۔ اچھا ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال کیا ہے؟ جی جی میرا پاس 4 تولے سونا ہے۔ کتنا تولے؟ 4 تولے۔ 4 تولے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ ہے؟ 4 تولے سونا ہے، رقم کوئی نہیں ہے میرے رقم پاس، کوئی نہیں۔ ذاتی میرا رقم کوئی نہیں۔ زکوٰۃ ہے اور میرے شوہر کے پاس تقریباً 4 لاکھ روپے ہیں، تو ان کے شوہر کے پاس 4 لاکھ ہیں، وہ ان کے ہیں۔ ان کے پاس 4 تولہ سونا ہے، یہ ان کا ہے۔ ان کے پاس اس کے علاوہ رقم نہیں، شوہر کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال مفتی صاحب 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ اگر نماز پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ جائے، ٹھیک ہے، ایسے ہوتا ہے میرے صحیح، ساتھ، آنکھ لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، 4 منٹ کے لیے لگ گئی، 3 منٹ اس طرح سے، تو اچانک سے آنکھ کھلتی ہے تو ویسی نماز کمپلیٹ کرنی پڑے گی یا نماز توڑ کے وضو کر کے دوبارہ نماز؟ چلیں بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا سوال ہے، پوچھیے۔ جیسے میں اکثر کچن میں لال بیگ کاکروچ جس کو کہتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، کیا ہے مار دینا چاہیے؟ گناہ تو نہیں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، لال بیگ کاکروچز۔ آواز نہیں آ رہی مصعب؟ فلور پہ نہیں آ رہی۔ آواز فلور پہ صحیح نہیں آ رہی، فلور پہ دے دیں۔ کیا؟ بار بار سوال دہرانے میں بھی وقت ضائع ہوتا ہے۔ جی کاکروچز لال بیگ وغیرہ آتے ہیں، انہیں مار دینا گناہ تو نہیں ہے کچن میں؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرے 2 آواز سے سوال ہے ہیں۔ ایک کہ اگر میں ظہر کی نماز پڑھتے ہوئے جی اثر میں کچھ کم زیادہ ہو جائے تو اثر کی جو 4 فرض ہیں اسی وقت سجدہ سہو دوں گی یا آخری 2 نفل پڑھ کے احتیاط پڑھ کے پھر؟ آپ ظہر کی نماز کی بات کر رہی ہیں، بیچ میں اثر لا رہی ہیں، کس سے کیا سوال کیا ہے آپ کا؟ نہیں ظہر کی نماز پڑھ رہی ہوں، اس میں جو 4 فرض ہے نا اس میں میرا آگے پیچھے ہو گیا تو سجدہ سہو اب فرض کے پیچھے دوں گی یا آخری نفل کے احتیاط کے بعد سجدہ سہو؟ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا سوال؟ سوال ہے جیسے عیسیٰ کے آواز بہت کٹ رہی ہے، لائن میں مسئلہ ہے آپ کی۔ ہم عشاء کے ٹائم سنت فرض پڑھ لیں اور سنت نہیں پڑھیں تو عشاء ہماری مکمل ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے، فرض پڑھ لیں عشاء کی اور سنت نہ پڑھیں تو نماز ہو جائے گی۔ جی ایک اور کالر۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سلمان بھائی سے بات کرنی ہے۔ جی بول رہا ہوں بیٹا۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، بول رہا ہوں۔ ہاں مجھے کل میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا نا بھائی، آپ نے میرے سوال کا جواب ہی نہیں دیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ اعتکاف میں بیٹھتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے تو وہ شروع میں وہ بھی آپ نے مجھے نہیں بتائی تھی۔ اور دوسرا ہیلو جی بیٹا سن رہا ہوں۔ اور دوسرا مجھے نا مفتی صاحب کا نمبر چاہیے۔ چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا سوال ہے جناب؟ جی ہم نا سوئے ہوئے تھے تو سحری ہو گئی، میں گجرانوالہ میں رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو میں نے اپنی بیوی اور بیٹی کو بولا کہ آپ کراچی کے ساتھ روزہ رکھ لیں، انہوں نے سحری کی اور کراچی کے ساتھ روزہ رکھ لیا اور بعد میں کراچی کے ساتھ ہی کھولا۔ کیا روزہ ہو گیا؟ واہ بھائی، اچھا رہنے کے لیے گجرانوالہ، روزہ رکھنے کے لیے کراچی، کمال کر دیا آپ، مزہ ہے آپ کے سوال سے۔ چلیں انشاءاللہ دیں گے جواب۔
ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. گجرا والا کہا تھا امریکہ کا. گجرا والا فرق ہے, وقت کا فرق ہے. 20 منٹ. جی میرے پیچھے کاغذ بوری لٹکی ہوئی ہے. اچھا قلم نہیں میرا چاہتا, میرے کو پڑھیا نہیں جاتا. اچھا بہت پریشان, کیا ہوتا ہے؟ بہت پریشان ہوں. وہ جسے یہ کہہ رہی ہے نا کہ تھیلی لگی ہوئی ہے اور بیمار ہے, مرض ہے, تو روزہ نہیں رکھ پاتی, تو پڑھ نہیں پاتی, عبادت نہیں کر پاتی, بہت پریشان ہوں پیشاب کی تھیلی کی وجہ سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی, میرے 2-3 سوال ہیں, ذرا سن لیجیے گا. جی جلدی پوچھیے گا. لیکن اچھا جلدی یہ کہ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ لوگ کہتے ہیں بیت المقدس کی طرف پاؤں کر کے جو ہے نا نہیں سوتے. صحیح ہے. دوسرا سوال. دوسرا یہ ہے کہ پریگنینسی میں فقہ حنفیہ کے اس میں کیا طلاق ہو جاتی ہے نہیں, اور اگر طلاق. تیسرا سوال. چلیں اگلا کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترمہ کیا سوال ہے آپ کا؟ میرے 2 سوال ہیں مفتی صاحب سے. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ جائے تو نماز چھوٹ جاتی ہے یا دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے, کل بھائی نے روزہ رکھا تھا, میرے بھائی نے, تو نا وہ موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا, گر گیا, اس کو نا چوٹیں لگ گئی, خون نکلا اس سے نا چوٹوں سے, تو اس وجہ سے اس نے نا زخم سے کچھ لگایا نہیں, بس آئل لگا لیا. اس کو یہ ڈر تھا کہ کہیں روزہ نہ ٹوٹ جائے. کیا اس کا روزہ کھلنے کے بعد اس نے وہ سب کچھ لگایا زخموں پہ, اس کا روزہ ٹوٹے گا؟ اچھا زخموں پہ مرہم نہیں لگایا اس نے, گھبرا کر صرف آئل لگایا کہ روزہ نہ ٹوٹ جائے, احتیاط کی. بتائیں گے انشاءاللہ. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہلو ہلو, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, وہاں کا خاتمہ بالایمان ہو. میرا آپ سے سوال ہے کہ میرے بھائی نے ایک بیوہ لڑکی سے شادی کی ہے, اس کی ایک بچی تھی نا, تو بھائی میرے کی تو استطاعت ہے کہ وہ تو چلا سکتا ہے, لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیا ہم اس بچی کو زکوٰۃ وغیرہ دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا اور تو کوئی بھی نہیں ہے نا. صحیح. آپ کے بھائی کی وہ ظاہر ہے شادی کے بعد وہ بھائی کی اولاد بھی نہیں ہے, مطلب بیٹی ہو گئی ان کی, اپنا لیا, سوتیلی بیٹی ہو گئی. ٹھیک ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی بھائی مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ عورتوں کی امامت کے بارے میں کہ وہ مکروہ ہے, تو آیا صلاۃ التسبیح کی امامت اب اس نیت سے کی جائے کہ عورتیں کہیں اور جائیں گی تو ان کو پڑھنا نہیں صحیح طریقے سے آتا, تو کیا اگر عورت جو ہے وہ درمیان میں کھڑی ہو کے تو وہ پڑھا سکتی ہے, کوئی جائز صورت نہیں؟ چلیں صحیح ہے, بتاتے ہیں آپ کو. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرا سوال ہے کہ رات کے ٹائم اگر عشاء کی نماز سحری کے ساتھ بنا پڑھ لے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ عشاء کی نماز سحری کے وقت پڑھ لے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. عشاء پڑھے, سحری کرے اور پھر فجر پڑھے. تراویح کب پڑھے؟ جی تراویح بھائی صاحب ایک سوال اور, تراویح کا کیا ہے بھائی؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ہلو جی تراویح نہیں پڑھتے آپ؟ تراویح نہیں پڑھتے کیونکہ رات میں اکثر نا تہجد کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتا ہوں. اچھا عشاء کی نماز پڑھتا ہوں اس وجہ سے. نہیں تہجد کے ساتھ عشاء تو پڑھتے ہیں لیکن تراویح پڑھتے ہی نہیں, عادت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں بھائی عادت بنا لیں, چھوٹی چھوٹی رکعت پڑھ لیا کریں. 20 رکعت پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ وہ تو بار بار انڈورس میں نہیں, کیونکہ وہ پھر جماعت کی طرف بھی تلقین, وہ سختیاں سوال کی, وہ صورت محیط, وہ اس طرف. چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ, اگر آپ اجازت دیں تو پھر جوابات کی طرف آئے. چلیں مصعب کالرز روک دیتے ہیں اور جوابات کی طرف آئے. جی اچھا جی, حالت روزہ میں ٹوتھ پیسٹ کرنا, یہ بار بار ہم نے بتایا کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے میں احتیاط کی بہت سخت ضرورت ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کے جو اجزاء ہیں وہ حلق میں جانے کا فل اندیشہ ہوتا ہے, خطرہ ہوتا ہے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ احتیاط کی جائے اور نہ کیا جائے, بلکہ اس کے عوض میں مسواک بہترین سنت ہے, حضور نبی کریم علیہ السلام کی پسندیدہ سنت ہے, تو اس کو رواج دیں اور وہ حالت روزہ میں کر لیں تو زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے. لیکن اگر اتنی احتیاط سے ٹوتھ پیسٹ کیا کہ کوئی جز اندر نہیں گیا ہے تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ 5 بچے ہیں, 2 معذور ہیں, میں پڑھا نہیں سکتی, میں کیا کروں؟ تو میری بہن جہاں پر آپ رہتی ہیں وہاں پر آس پاس کہیں پتہ کر لیں, کہیں کوئی دارالعلوم ہو, کوئی مدرسہ ہو, تو ظاہر ہے کہ وہاں پر عام طور پر فیس نہیں ہوتی, تو وہاں پر داخل کروائیں, ایڈمیشن کروائیں اور وہاں پڑھوائیں. اور کوئی نہ ملے تو آپ یہاں پر رابطہ فرما لیں, تو
تو اپنے علاقہ بتائیں کہ بھئی کس علاقے میں آپ رہتی ہیں، تو وہاں پر ہم پتہ کرواتے ہیں، وہاں کوئی ہوگا تو ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یہاں پر آپ ایڈمیشن کروا سکتی ہیں۔ اچھا، ایک سوال یہ ہوا کہ بہن کہہ رہی ہیں کہ رکوع زیادہ ہو گئے یا کچھ مطلب ایسا کچھ ہو گیا ظہر کی نماز میں، تو میں سجدہ سہو کب کروں، اس وقت کر لوں، بعد میں کر لوں؟ تو جو مجھے سمجھ آئے، دیکھیں یاد رکھیں کہ سجدہ سہو کب ہوتا ہے، یہ ذرا یاد رکھ لیں۔ کوئی فرض چھوٹا ہے نا، فرض چھوٹا ہے تو سجدہ سہو نہیں ہوتا، نماز ہی نہیں ہوتی، نماز ٹوٹ جاتی ہے، نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جب کوئی واجب چھوٹ جائے یا فرض میں تاخیر ہو جائے اس صورت پہ سجدہ سہو ہوتا ہے۔ کوئی سنت چھوٹ جائے برا ہے لیکن سجدہ سہو نہیں ہوتا۔ اور سجدہ سہو یعنی کس وقت بھی غلطی کرے، واجب چھوڑے یا فرض میں تاخیر ہے، سجدہ سہو کا طریقہ یہ کہ التحیات مکمل کرنے کے بعد ایک سلام پھیر لیں، اور ایک سلام پھیر کر پھر اس کے بعد 2 سجدے کر لیں، پھر التحیات بیٹھ کر پڑھیں اور درود ابراہیمی پھر دعا پڑھیں، یہ آپ کا مکمل ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مفتی حسن نوید نیازی صاحب۔ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ میں نے اپنا زیور اپنی والدہ کے پاس رکھوایا تھا، اب میں اپنی والدہ سے مانگ رہی ہوں تو وہ کہہ رہی ہیں میرے پاس نہیں ہے، تو اب میں کیا کروں، صبر کروں یا جو ہے وہ ان سے بار بار مانگوں؟ دیکھیں، اگر آپ کو یہ امید ہے کہ والدہ بھول گئی ہیں اور آپ کے بار بار کے تقاضے سے انہیں یاد آ جائے گا تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ بار بار اگر انہیں یاد ہے، اگر انہیں یاد ہے، اور اگر آپ کو امید ہے یا توقع ہے کہ یاد آ جائے گا، اور اگر بالفرض آپ کو یہ کنفرم ہے کہ نہیں اب والدہ کو یاد نہیں آئے گا یا جو ہے نہیں، اگر انہیں یاد ہے اور وہ دے نہیں رہی ہیں، وہ مانگ رہی ہیں اور وہ دے ہی نہیں رہی، اگر یاد ہے اور دے نہیں رہی تو پھر تو چونکہ ان کا حق ہے، یہ احترام کے ساتھ دائرہ ادب میں رہتے ہوئے مانگتی رہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دائرہ ادب سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں، وہ ان کی والدہ کا احترام بہرحال لازم ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ایک بہن نے سوال پوچھا کہ میرا بیٹا معذور ہے، 31-32 سال تقریباً عمر ہے، روزہ تو رکھ سکتا ہے لیکن دیگر عبادات نہیں کر سکتا، تو آیا روزہ رکھنا اس کے لیے درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں، جو جس عبادت کی استطاعت رکھتا ہو وہ عبادت اس پر بہرحال لازم ہوتی ہے، تو اگر وہ روزہ بآسانی نبھا سکتے ہیں تو روزہ بہرحال ان پر لازم ہے، وہ روزہ رکھ لیں، اور بقیہ عبادات کے اندر رہ جاتی ہے نماز، دیگر وہ عبادتیں تو ایسی ہیں نہیں جو روزانہ فرض ہو، نماز روزانہ فرض ہے، اگر وہ نماز ان پر بہرحال لازم ہوگی، اگر وہ وضو پر قادر نہیں ہے، انہیں کوئی دوسرا وضو کرا سکتا ہے، دوسرا وضو کرا دے، اور وضو پر قدرت ہی نہ ہو سرے سے تو پھر تیمم کا آپشن موجود ہے، تیمم کر کے نماز پڑھیں گے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر اشارے سے، لیکن نماز بہرحال پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں اور روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ بھی رکھیں۔ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ مصنوعی دانت لگوانا جائز ہے اور اسی طرح جو ہے وہ دانت پہ خول چڑھانا یہ بھی جائز ہے یا نہیں؟ تو مصنوعی دانت لگوانا بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں، اسی طرح دانت پہ خول چڑھوانا بھی بالکل جائز ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں، بس ایک یہ دیکھ لیا جائے کہ غسل میں اگر بآسانی انہیں جدا کیا جا سکتا ہو، نکالا جا سکتا ہو تو نکالنا ضروری ہے، اور اگر غسل میں نکالنا جو ہے وہ ممکن نہ ہو یا بآسانی جدا نہ کیے جا سکتے ہو، مشقت ہوتی ہو اس کے اندر، تو پھر جو ہے وہ نکالنا ضروری نہیں ہے، اس میں غسل بھی ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ یہ سوال کیا گیا تھا ایک شخص سے متعلق کہ وہ اس کے جو معتقدین ہیں وہ خود بھی نماز کا انکار کرتا ہے اور وہ اپنے آگے سجدے کراتا ہے، تو نماز کا جو بھی دینی احکام ہے اور جو بھی بنیادی ارکان اسلام میں کسی کا بھی رکن کا انکار کرنا یہ کفر ہے، نہیں پڑھنا یہ الگ معاملہ ہے، سخت گناہ کبیرہ ہے، لیکن اگر وہ کلیتاً اس کا انکار کرتا ہے تو یہ کفر ہے، اور سجدہ اگر وہ تعظیم کے طور پر کراتا ہے تو یہ حرام ہے، اور اگر تعبدی ہے تو وہ شرک کی طرف جائے گا، تو ایسے افراد سے بچا جائے، ایسی عقیدت وابستہ نہ کی جائے، اور جو ان سے وابستہ ہے ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، کسی عالم سے اور کسی جو اللہ کے ولی ہیں، بزرگ ہیں، اس علاقے کے جو مشہور شخصیات ہیں ان کے ذریعے ان کی اصلاح کے لیے کوشش کی جائے۔ پھر ایک اور بہن نے یہ سوال کیا تھا کہ والدہ کی طبیعت خراب ہے تو کیا ان کی طرف سے رمضان کے بعد ہم روزے رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو مالی جو بدنی جو عبادات ہے اس میں نیابت جائز نہیں ہے، یعنی ان میں کسی کی طرف سے کوئی نہیں کر سکتا، ہم زکوٰۃ کسی کی طرف سے مالی عبادت ہے وہ نیابت اس میں ہو سکتی ہے، یا حج ہے اس میں بھی کسی کی طرف سے نیابت ہو سکتی ہے، لیکن کلیتاً جو بدنی عبادت ہے اس میں کسی کی طرف سے نیابت نہیں ہو سکتی، جس طرح نماز ہے وہ جس پر فرض ہے اسی کی طرف سے وہی پڑھے گا، اس پر لازم ہے۔ پھر سجدہ تلاوت پوچھا گیا تھا کہ نماز میں ہوا، آیت سجدہ پڑھی گئی تو کیا نماز میں کریں یا نماز میں بھول گئے تو بعد میں کر سکتے ہیں یعنی؟ تو اس میں یہ ایک طریقہ کار ہے کہ سجدہ تلاوت جہاں آپ دوران تلاوت آپ نے کیا اور اسی پر آیت کو رکعت کو ختم کر رہے ہیں تو اس کے لیے الگ سے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو رکعت کا سجدہ کریں گے اسی میں وہ شامل ہو جائے گا۔ اور اس کی ایک حد یہ ہے کہ وہ 3 آیتیں تقریباً اگر اس سے بھی اضافی پڑھ لی تو اس میں بھی یہ گنجائش ہے کہ وہ اگر اس کے بعد آپ نے یعنی مثال کے طور پر سجدہ تلاوت کی، آپ آیت تلاوت کی آپ نے پڑھی اور اس کے بعد ایک آیت پڑھ لی، آیت رکعت کا سجدہ کیا تو اسی میں وہ سجدہ ادا ہو جائے گا، اس کے لیے الگ سے سجدہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ پھر نماز اگر ختم ہو گئی تو یہ سجدہ تلاوت جو
نماز میں واجب تھا، اب اس کو نماز کے باہر ادا نہیں کیا جا سکتا. جان بوجھ کے چھوڑا ہے تو یقیناً گناہ ہے، لیکن کسی مسلمان سے توقع نہیں کی جا سکتی. بھولے سے ہوا ہے تو اللہ رب العالمین معاف فرمانے والا ہے. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ جو کارز عام طور پر بک کرواتے ہیں اور 3-4 مہینے کے بعد وہ پوری پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. اب بک کروائیے، مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں کہ 15 لاکھ روپے کی، اور جب وہ 3-4 مہینے گزرتے ہیں تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں، مجھے اصطلاح اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی. آن لائن نہیں، آن منی. ہاں تو یہ عام طور پر دیکھیں یہ ہے جائز ہے، اس میں بظاہر کوئی شرعی بات نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کو کاروبار بنانا میں سمجھتا ہوں مناسب اس حوالے سے نہیں ہے کہ جب لوگ اس کو کاروبار بنا لیتے ہیں تو کمپنیز بھی ناجائز فائدے اٹھاتی ہیں اس میں. تو لہٰذا جائز ہے، لیکن کاروبار کے لیے اور طریقے بھی ہیں، وہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ گاڑی آتے ہی نا انتہائی مہنگی ہو جاتی ہے، 3-4-5 لاکھ روپے اس کے بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو کسٹمر ہیں، جو اوریجنل کسٹمر ہیں، ان کے لیے مشکلات کا سبب بنتا ہے. تو لہٰذا جائز ہے بالکل، لیکن احتیاط کریں، کوئی اور کام کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ ناف میں تیل لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بالکل نہیں ٹوٹتا، کوئی عرض نہیں ہے. ایک بہن نے کہا کہ 4 تولے سونا ہے اور شوہر کے پاس 4 لاکھ روپے ہیں، تو اب زکوٰۃ دینی ہوگی یا نہیں؟ آپ کے پاس 4 تولے سونا ہے اور اس کے علاوہ کوئی رقم نہیں، کوئی سلور وغیرہ نہیں ہے، تو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گی، آپ پر لازمی نہیں ہے. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ آپ زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا، یہ بات یاد رہے. اور شوہر کے پاس 4 لاکھ روپے، تو 4 لاکھ کا ظاہر ہے کہ آپ سے تعلق نہیں ہے، ان کا الگ نصاب ہے، آپ کے پاس الگ نصاب ہے. اگر 4 لاکھ روپے ہیں تو ان کو زکوٰۃ دینی ہوگی، ٹھیک ہے نا، سال گزرا ہے تو زکوٰۃ دینی ہوگی. اور ایک سوال یہ ہوا کہ نماز پڑھتے پڑھتے آنکھ لگ جائے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ہوش آئے، تو نماز وہیں سے کنٹینیو رکھیں، کیا کریں؟ تو سلمان بھائی ذرا سا اس کو ذرا دیکھیں کہ نماز میں نیند آ جائے اور اس کے بعد یعنی ہلکا سا جھونکا آیا اور پھر صحیح ہو گئے، اور اس دوران جو کچھ تھا آپ کو یاد ہے تو نماز کنٹینیو رکھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن نماز کے دوران ایسا جھونکا آیا کہ اس کے بعد جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ کو کچھ یاد نہیں ہے، کچھ بھی یاد نہیں ہے، تو پھر آپ جو ہے نا وہ وضو کریں اور نماز پڑھیں. ٹھیک ہے جی مفتی حسن نوید نیاز. ایک بہن نے سوال پوچھا کہ لال بیگ وغیرہ کاکروچ مارنا جو ہے کچن میں اگر آ جائیں تو مارنے سے گناہ تو نہیں ہوتا؟ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لال بیگ کو کاکروچ کو مارا جا سکتا ہے. ایک بہن نے پوچھا کہ زور کے فرض میں اگر کوئی رکعتوں کا مسئلہ ہو جائے یا کوئی غلطی ہو جائے تو اب سجدہ صاحب جو ہے اسی فرض کے آخر میں کریں گے یا جو آخری 2 نفل ہیں ان کے بعد کریں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ سجدہ صاحب ہوگا واجب ترک ہونے پر، ہر غلطی پر سجدہ صاحب نہیں ہوتا. اگر جو ہے فرض میں کوئی فرض ہی سرے سے رہ گیا، آپ نے فرض ادا ہی نہیں کیا، تو اس صورت میں تو نماز ہوئی نہیں، آپ جو ہے وہ سر 9 پڑھیں گی. اور اگر بالفرض جو ہے وہ صرف واجب ترک ہوا ہے تو واجب ترک ہونے کی بنا پر جو سجدہ صاحب لازم ہوگا وہ اسی نماز میں جو آپ پڑھ رہی ہیں. فرض پڑھ رہی ہیں تو فرض کے آخر میں کریں گی، نفل پڑھ رہی ہیں تو نفل کے آخر میں کریں گی، سنت پڑھ رہی ہیں تو سنت کے آخر میں کریں گی. ایسا نہیں ہے کہ واجب ترک ہو رہا ہے فرض کے اندر اور آپ جا کر سجدہ صاحب کریے نفل کے جا کے نفل کے آخر میں، ایسا نہیں. اچھا ایک بہن نے یہ سوال پوچھا کہ عشاء کے فرض پڑھ لیں اور سنتیں نہ پڑھیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ دیکھیں عشاء کے فرض بھی پڑھنے چاہیے، فرض تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، اور عشاء کے اندر وطر پڑھنا بھی چونکہ واجب ہے تو وطر پڑھنا بھی ضروری ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے. رہ گئی سنتیں، تو سنتیں عشاء کی 2 طرح کی ہیں. ایک عشاء کی جو فرضوں سے پہلے والی سنتیں ہیں وہ سنتیں غیر موقدہ کہلاتی ہیں، اور 2 سنتیں جو فرضوں کے بعد ہیں وہ سنتیں موقدہ کہلاتی ہیں. سنتیں غیر موقدہ کا حکم تو یہ ہوتا ہے اگر آپ نے نہیں بھی پڑھی تو گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ پڑھ لیں یا کبھی کبھار تو پڑھ ہی لیں کہ سنت غیر موقدہ کا بھی ثواب حاصل ہو. اور جو سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کبھی کبھار نادراً ترک کر دیا تو اطاعت کیا، برا کیا، گناہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اس کی عادت بنا لی ہے تو آپ اسے ترک کرنا، عادت بنانا، یہ مکروہ تحریمی میں کنورٹ کر دیتا ہے اس فعل کو، تو اب یہ گناہ ہے. تو لہذا اگر آپ کی عادت یہ ہے کہ صرف فرض ہی پڑھتی ہیں عشاء کی اور سنت موقدہ نہیں پڑھتی، 2 سنتیں نہیں پڑھتی، تو آپ گناہ گار ہیں. سنت موقدہ بہرحال آپ پڑھیں. صحیح. یہ سوال ہوا تھا اعتکاف میں دعا کون سی کرے؟ تو آخری عشرے میں یہ اعتکاف کیا جاتا ہے، تو آخری عشرے سے متعلق جو دعا ہے اللہم اجرنا من النار یا دیگر جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تعلیم فرمائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، ایک انتہائی جامع اور مختصر دعا ہے، اس کا اہتمام کریں. پھر یہ ایک انتہائی عجیب سوال تھا کہ سحری گجرانوالہ میں کی ہے، اور گجرانوالہ میں ہے وہ سحری کراچی کے مطابق کی ہے،
اور کراچی کے مطابق انہوں نے روزہ کھولا ہے، تو یہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. جہاں موجود ہیں اسی کے مطابق احکامات ان پہ لازم ہوں گے، سحری افطاری کے جو اوقات ہیں، ورنہ تو مطلب روزہ نہیں ہوا، روزہ نہیں فرق ہے، وقت وہ ختم ہو چکا تھا، اس کے بعد انہوں نے کراچی کا اعتبار کیا، تو یہ کوئی اعتبار ان کا وہ قابل قبول نہیں ہے. بعد میں قضا کر لیں. بالکل بعد میں قضا کریں. بعد میں قضا کریں. اچھا اس میں غلطی ان کی چونکہ لا علمی کی بنیاد پہ کفارہ نہیں ہے، کفارہ نہیں، لا علمی کی وجہ سے اگر روزے میں کوئی خرابی آتی ہے تو اس کی قضا ہے، کفارہ نہیں ہوگا. ایک خاتون نے پوچھا تھا کہ وہ پیٹ میں تھیلی لگی ہوئی ہے تو نماز روزے کے کیا معاملات ہیں. تو اگر تھیلی کی وجہ سے پاکی ظاہر نہیں ہو سکتی تو وہ معذور شرعی ہوں گی، اور معذور شرعی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جس وقت کی نماز پڑھ رہی ہیں اس میں وہ وضو کر لیں. اس وقت میں جتنے بھی فرائض واجبات وغیرہ جتنے بھی نمازیں وہ عبادات کر سکتی ہیں وہ کریں. جیسے وقت وہ گزرے گا یا اس عذر کے علاوہ کوئی اور عذر پائے گا تو ان کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور اس کے لیے پھر دوسرا وضو کرنا پڑے گا. زور کا وقت ختم ہوا، وضو ٹوٹ گیا، اب عصر کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا. روزے کا یہ ہے کہ اگر روزہ برقرار رکھ سکتی ہیں، روزہ رکھ سکتی ہیں تو وہ روزہ رکھیں گی. اگر روزے کو برقرار رکھنا ان کے لیے مشکل ہے اور آئندہ زندگی میں بھی یہ امکان نہیں ہے کہ وہ تندرست ہوں گی تو اس کا فدیہ وہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے، اور اگر امکان ہے تو پھر وہ تندرستی کے بعد روزے کی قضا کریں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ بیت المقدس کی طرف پاؤں نہ کریں، یہ کچھ لوگ منع کرتے ہیں. جی دیکھیں جہاں ادب کی بات ہے تو ہم یہاں رہ کر خانہ کعبہ کی طرف بھی پاؤں نہیں کرتے، مدینہ شریف کی سمت معلوم ہو وہاں بھی پاؤں نہیں کرتے، بیت المقدس کی سمت معلوم ہو تو وہاں بھی ہم مطلب اجتناب بھی کرتے ہیں. تو یہ ادب و احترام والا معاملہ ہے، لیکن کوئی حکم اس طرح نہیں ہے. ہاں خانہ کعبہ کی طرف تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن بیت المقدس کی طرف کوئی حکم اس طرح نہیں ہے. کوئی کسی کو سمت معلوم ہے اور وہ نہیں کرتا تو اس کا ادب ہے، لیکن کوئی حکم وغیرہ اس میں نہیں. کوئی نہیں کرے گا یعنی کسی نے پاؤں کر دی تو خدا نہ خواستہ گناہگار نہیں ہوگا، کوئی اس پر حکم نہیں لگایا جائے گا. بالکل ٹھیک. ایک سوال یہ ہوا کہ فقہ حنفی میں حالت حمل میں یعنی پیگنسی میں طلاق ہو جاتی ہے، تو فقہ حنفی نہیں ویسے بھی شریعت میں حالت حمل میں طلاق دینا صحیح نہیں ہے، لیکن طلاق ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی. جتنی طلاقیں دے گا اتنی طلاقیں واقع ہو جائیں گی. اچھا ایک بہن نے کہا نماز پڑھتے پڑھتے آنکھ لگی تو اس کا مسئلہ میں نے بتا دیا ہے. موٹر سائیکل سے گرے اور زخم لگ گئے ان کے بیٹے کو، بہن کے بیٹے کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہیں دوائی نہیں لگائی کہ روزے پر فرق نہ آ جائے. تو دوائی لگاتے تو روزے پر کوئی فرق نہیں آتا. آپ نے خواہ اتنا لیٹ کیا، آپ کسی عالم دین سے مشورہ کر لیتے، اور آپ نے روزے کے بعد دوائی لگائی تو بہرحال کوئی مسئلہ نہیں ہے. کبھی ایسا ہو تو دوا پی نہیں سکتے، صحیح ٹھیک ہے نا، لیکن دوائی لگا سکتے ہیں. صحیح جی. ایک بہن نے سوال پوچھا کہ کیا ہمارے بھائی نے ایک شادی کی ہے اور جو ان کی زوجہ ہیں ان سے ایک بیٹی تھی، یعنی سوتیلی بیٹی ہے ان کی، تو بھائی تو بہرحال صحیح ہے، صاحب استطاعت ہے، لیکن جو ان کی بیٹی ہے دوسری سوتیلی بیٹی وہ چونکہ جو ہے وہ صاحب استطاعت نہیں، تو کیا ہم اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ تو اگر واقعتاً وہ صاحب استطاعت نہیں ہے اور سید بھی نہیں ہے، غیر ہاشمی ہے اور مستحقہ زکوٰۃ ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، زکوٰۃ لے سکتی ہے اگر، تو پھر اسے زکوٰۃ دینا جائز ہے. اسی طرح جو ہے وہ ایک بہن نے سوال پوچھا کہ صلاۃ و تسبیح میں عورتیں جو ہے وہ عورتوں کی امامت کریں تو ایسا کرنا کیسا؟ ہمارے فقہ حنفی کے اندر مفتبی قول یہی ہے، اکثریت کا موقف یہ ہے کہ عورتوں کے لیے امامت کرانا مکروہ تحریمی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے. تو عورتیں صلاۃ و تسبیح پڑھیں تو الگ الگ پڑھیں. اچھا ایک بھائی نے پوچھا کہ اگر کوئی سحری کے وقت عشاء کی نماز پڑھ لے تو کوئی مسئلہ تو نہیں؟ اور جب تراویح کو ان سے پوچھا گیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب تراویح جو ہے وہ میں نہیں پڑھتا، تراویح جو ہے پڑھتا نہیں اور اس طرح کرتا ہوں، کو مسئلہ تو نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ تراویح نہ پڑھنے کی جو آپ نے عادت بنائی ہوئی ہے، یہ عادت بنانا، تراویح پڑھنا چونکہ سنت مؤکدہ ہے، نہ پڑھنے کی آپ نے عادت بنا لی تو ایسا کرنا گناہ ہے، مکروہ تحریمی ہے. پہلے تو آپ اس سے توبہ کریں اور تراویح بھی پڑھیں. اگلی بات کہ عشاء کی نماز کو سحری کے وقت میں پڑھنا، تو عشاء کی نماز کو جان بوجھ کر اتنی تاخیر کرنا مکروہ ہے، لیکن نماز اگر اس وقت میں پڑھیں گے تو ہو جائے گی، اور اگر آپ نے پہلے نہیں پڑھی تو اس وقت میں پڑھنا ضروری ہے. لیکن جان بوجھ کر اتنی تاخیر کرنا، کبھی کبھار ہو جائے کسی وجہ سے تو ٹھیک ہے چلے گا، لیکن جان بوجھ کر آدھی رات سے تہائی رات سے اس کو مؤخر کرنا یہ مکروہ ہے، جان بوجھ کے اتنی تاخیر کرنی نہیں چاہیے. اور ایک بہن نے کہا تھا دعا کے بارے میں کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، دعا بتا دیں تو ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا ہے. اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، ہمیں آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بنا. زخم والے کے اندر جو ہے وہ مفتی صاحب نے جس طرح کے مسئلہ بیان کیا بالکل
بالکل اسی طرح ہے. بس ایک احتیاط اس کے اندر یہ کر لیں کہ اگر پیٹ وغیرہ پہ کوئی ایسا زخم لگا ہے جو گہرا زخم ہے کہ بالکل پیٹ کھل گیا ہے اور وہاں معدے تک جوف تک اندر جانے کا اندیشہ ہے, جسے جو ہے وہ آما یا جائفہ وغیرہ کہا جاتا ہے, اس طرح کا زخم ہے, تو پھر اگر اس پہ دوا وغیرہ لگائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. عام حالات میں جو عام زخم جیسے لگتے ہیں ان زخموں سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا دوا وغیرہ لگانے سے. جی عشاء کی جو بات ہے نا, کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں, قبلہ مفتی صاحب نے جو فرمایا بالکل ٹھیک ہے. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ عشاء تاخیر سے پڑھنی چاہیے. صحیح. ہمارے بھی ایک دوست ہیں, وہ بھی یہ سوال کرتے ہیں اکثر کہ عشاء تاخیر سے پڑھنی چاہیے. تو دیکھیں, تاخیر سے پڑھنی چاہیے یہ بالکل ہمیں احادیث میں ملتا ہے, لیکن ساتھ میں علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اب وہ حالات نہیں ہیں. ہاں کسی کو بڑا مزہ آتا ہے اور اس کو بڑا ذوق آتا ہے, وہ علیحدہ بات ہے, لیکن جماعت تو بہرحال چھوٹ جاتی ہے نا, جماعت واجب ہے. تو یعنی کئی خرابیاں لازم آتی کہ جماعت چھوٹ جانا, پھر تراویح نہ پڑھنا. تو بہرحال بہتر یہی ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھ لیں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ تراویح وغیرہ بھی پڑھیں. آپ نے کہا تہجد پڑھتا ہوں تراویح نہیں پڑھتا, تو رمضان کی جو اصل عبادت ہے رات میں وہ قیام اللیل ہے تراویح کی صورت میں, تو لہٰذا ہر عبادت کو اس کا درجہ دیجیے. بالکل. اور تاخیر کی بھی جہاں تک بات ہے تو تہائی رات یا جو ہے وہ آدھی رات سے زیادہ تاخیر کو تو فقہا نے ویسے ہی مکروہ ایک تہائی کا حکم ہے, ایک تہائی کی تعبیر. حدیث کے اندر بھی تاخیر ہے نا, وہ تہائی سے پہلے کی تاخیر ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ فجر کے ساتھ ملا دیں یا ساری کے ٹائم میں. جی اچھا مفتی صاحب, میں یہ ایک بات تھی, کل آپ نے فرمایا تھا کہ جس طرح جمعے کی بڑی تیزی میں جوابات ہو رہے تھے, جمعے میں اگر کسی کی ایک رکعت نکل گئی, اب خطبہ بھی واجب ہوتا ہے, آپ نے فرمایا خطبے کی بھی فضیلت, اس کے باوجود مطلب نہ چاہتے ہوئے نادانستہ طور پہ کسی کو ایک رکعت ملی جماعت میں جمعے کی, خطبہ اس نے نہیں سنا. آج کل مائک پہ خطبے ہوتے ہیں, سنتے ہوئے انسان آ رہا ہوتا ہے, کیا فرمائیں گے اس حوالے سے, اس کی نماز ہو گئی؟ مائک پر خطبے ہوتے ہیں تو پھر گھروں میں بھی آواز آ رہی ہے, یہ بات نہیں, نادانستہ اگر وہ تاخیر گھروں میں بھی آواز آ رہی ہوتی تو خطبہ تو سن لیا. ایسا نہیں ہے, خطبہ جو ہے مسجد میں آ کر بیٹھ کر سنے. حدیث پاک میں ہے کہ فرشتے جو ہے نا رجسٹر لے کر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں مسجد کے گیٹ پر. سب سے پہلے جو آتا ہے تو اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب, پھر اس کے بعد گائے کی قربانی کا ثواب, پھر مرغ کی, پھر اس کے بعد انڈے کی, یہاں تک کہ جب امام صاحب آ کر ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں خطیب, تو فرشتے کرتے ہیں رجسٹر بند, اور اس کے بعد اندر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. اب جو آ رہا ہے تو ٹھیک ہے, جمعہ تو آ رہا ہے, لیکن فضائل سے اس کی محرومی ہے. تو اب یہ ہے کہ اس صورت میں ایک رکعت رہ گئی تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد بقیہ رکعت مکمل کر لیں, اور خطبہ نہ سننے کا بہرحال گناہ اس پر ہوگا کہ واجب اس نے ترک کیا ہے, اسے توبہ کرنی چاہیے, لیکن کفارہ وغیرہ اس کا نہیں ہے. ہاں بالکل ٹھیک, اور اس کی عادت بالکل نہ بنائے. بالکل ظاہر ہے, جان کے تو اس کو ترک کرنا تو استغفر اللہ, لیکن نہ کسی کو کسی وجہ سے دیر ہو جائے. بہت سو کی عادت ہے حضرت, بہت سو کی عادت ہے کہ جمعے میں اسی وقت پہنچتے کہ جب امام نے خطبہ ختم کیا ہے. بالکل استغفر اللہ, استغفر اللہ, یہ تو بہت بڑی بات. چلیں ناظرین کرام, یہیں پر ہم لیں گے ایک وقفہ. مفتی صاحبان کا بہت شکریہ, تشریف لائے, بہت سارے سوالات کے جوابات دیے, اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے خصوصی تقریری مقابلے میں آل پاکستان اسپیچ کمپٹیشن, ایک سے بڑھ کر ایک. مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے, مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے, سارے مہینوں سے. ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے, اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.